العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، ان میں اللہ نے عقل رکھی لیکن شہوات نہیں رکھی۔ جانوروں کے اندر اللہ نے شہوات رکھی لیکن عقل نہیں رکھی۔ لیکن جب انسان اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوات بھی رکھی، نفس امارہ بھی رکھا جو برائی کی طرف میلان کرتا ہے۔ اس کی فطرتاً جو اس کا نفس ہے یہ برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ جب تک انسان مسلمان محنت کر کے اس کو لوامہ سے مطمئنہ تک نہ لے جائے، یہ نفس برائی کی طرف میلان رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس سے گناہ سرزد ہوگا، جان بوجھ کر بھی کرے گا یا انجانے میں، اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بندے نے گناہ کیا ہے اس میں ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ توبہ ایسی نہیں ہوتی کہ دل میں سوچ رہا ہو کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے، لکھا جس طرح بھینس کے تھن سے دودھ نکلا وہ واپس نہیں جا سکتا، توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، 1000 مرتبہ توبہ کی ہے پھر بھی توڑ دی ہے، 1 مرتبہ اور کر لے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور جان آ کر حلق میں نہ اٹک جائے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان اگر توبہ کر کے توڑ دے پھر بھی اسے بتایا گیا کہ وہ توبہ کرے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی توبہ نافرمانی کی ہے، اللہ سے توبہ چاہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، کسی کا مال دبا لیا اور کسی کا قرضہ ہے وہ واپس نہیں دے رہا، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں پہلے بندوں کی واپس کرے پھر اللہ سے توبہ کرے۔ کچھ اللہ کے احکام ہیں، سستی کرتا رہا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تو اس کو بتایا گیا کہ نمازوں کی قضا کرے، روزوں کی قضا کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہے۔ یہ عام لوگوں کی توبہ ہے، خاص لوگوں کی توبہ بتایا گیا۔ جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں ان کو اگر بری سوچیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، وہ اس پر بھی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنے وسوسے، اتنے برے خیالات کیوں آ رہے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور جو عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اگر وہ ما سوی اللہ میں یعنی کہ اللہ کے غیر میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کا قانون ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزر گیا۔ وہ جب اللہ کی یاد سے، جب ان کا دل، ان کی سوچیں، ان کی سانسیں جب رب کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے
تو 4 طرح کے گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاں گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ ہو جاتی ہے، فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں، فرشتے جس صحیفے میں لکھتے ہیں وہ صحیفہ گواہ ہو جاتے ہیں، انسان کے اعضائے بدنیاں یہ گواہ ہو جاتے ہیں، 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب بندہ توبۃ نصوحہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری گواہیاں مٹا دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے سے یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ جو جوان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، اور جو بڑھاپے میں انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اس شخص پر ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جوانی کی توبہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ جسم میں طاقت ہوتی ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں ایسی طاقت نہیں ہوتی۔ تو جب بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، تو وہ جہاد کہلاتا ہے، اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ بہت پسند ہے۔ 7 سمندروں کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن بندہ جب اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کی آنکھ میں آ جائے، اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ دوسرا قطرہ جو راہ جہاد میں اللہ کے نام پر نکلتا ہے، وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اور توبہ کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا، جو اپنے آپ کو، بزرگ لکھتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی توبہ کرتا رہے۔ توبہ وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، پارسا سمجھے گا، وہ کہاں توبہ کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا نا۔ باقی اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے، باقی جو ہم عمل کرتے ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، توبہ میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ توبہ بندہ سچے دل کے ساتھ ہی کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور توبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ میں صدا لگاتے ہیں جا کر، لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے غیب سے، تمہاری کوئی حاضری نہیں ہے، توبہ کرتے ہیں، آواز آتی ہے تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آتی ہے۔ ساتھ میں ایک شخص کھڑا تھا، کہنے لگا بزرگوں، جب آواز آ رہی ہے کہ تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہے، پھر بھی تم اسے پکار رہے ہو۔ اس نے کہا تم نے تو آج سنی ہے نا، 70 سال سے میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، 70 سال سے۔ اس نے کہا پھر بھی تم اسے پکارتے ہو؟ اس نے کہا، بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی اور دروازہ ہے تو بتا دو، اگر کوئی اور دروازہ ہے تو بتا دو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے؟ اس کے علاوہ کوئی دروازہ ہے تو بتاؤ۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ بندے تیری حاضری بھی قبول ہے، تیری توبہ بھی قبول ہے۔ تو اس کا دروازہ انسان اس کو پکارتا رہے، پکارتا رہے۔ اللہ کے ولی ہوئے حسن بصری، اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔
انہوں نے اپنی توبہ کا واقعہ خود لکھا۔ کہتے ہیں میں بہت مالدار شخص تھا، میں لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، بازار میں جاتا تھا، غریب لوگ دیکھتا تھا ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ میں بازار گیا تو میں نے ایک لڑکی، ایک عورت دیکھی بہت خوبصورت، میں اسے دیکھتا رہا، چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ کہتے ہیں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس عورت نے کہا کہ حیا کرو، حیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ اس عورت نے کہا اس سے حیا کرو جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ کہنے لگے میں اس کے باوجود بھی ٹلا نہیں، میں دیکھتا رہا۔ اس عورت نے کہا تمہیں کیا پسند آیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری آنکھیں۔ حسن بصری نے کہا تمہاری آنکھیں مجھے پسند آ گئی۔ اس عورت نے کہا یہاں پر ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ وہ عورت گئی، اس نے خادمہ کے ہاتھ ایک تخت بھیجا، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ کپڑا اٹھایا تو وہی دو آنکھیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی داڑھی پکڑی اور میں روتا روتا گھر چلا گیا۔ ساری رات میں توبہ کرتا رہا، روتا رہا کہ اس عورت نے آنکھیں مجھ پر نشاور کر دی۔ کہتے ہیں صبح میں بڑا بے چین تھا، صبح اٹھا میں اس کے گھر گیا کہ اس سے جا کر معافی تو مانگوں۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا اس عورت کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میرے لیے اور پریشانی کہ میں اس کے گھر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں پورا دن بڑا مشکل سے گزرا، رات کو میں سویا، وہ عورت میرے خواب میں آئی، میں نے اس سے معافی چاہی اور میں نے کہا کوئی میرے لیے وصیت کر دیں۔ اس نے کہا کہ صبح شام استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، صبح شام توبہ استغفار کیا کرو۔ جو درجہ انسان کو توبہ سے ملتا ہے بعض اوقات وہ نیکیاں کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ کتنے ولی، اللہ کے ولی توبہ کرنے سے ولایت میں داخل ہو گئے، ان کی زندگیاں ایسے ہی تھیں لیکن انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ولایت میں داخل کر دیا۔ آپ سنتے ہیں ایک بزرگ تھے، بسم اللہ انہوں نے اٹھائی، زمین پر رکھی ہوئی تھی، بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اٹھائی، وہاں سے اس کو صاف کیا، صاف کر کے اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی، ولایت میں داخل کر دیا۔ کہتے ایک وصیت تو انہوں نے یہ کی کہ صبح شام استغفار کیا کرو، اور فرمایا جب تنہائی میں ہوتے ہو جب اللہ سے ڈرا کرو، جب تنہائی میں ہوتے ہو۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان لوگوں کے سامنے تو نیک بن جاتا ہے، پارسا بن جاتا ہے لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر سے اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، دوست کون بنتا ہے؟ جو تنہائی میں ڈرتا ہے، جب اسے اللہ کے سوا کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والے تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ اللہ پر یقین کی بات ہے، اللہ پر توکل کی بات ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، سمجھو اس نے ولایت میں قدم رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔